ریسٹورنٹس میں گاہکوں کی گہما گہمی کے یہ مناظر ملک کے اکثر بڑے شہروں کے ریسٹورانٹس میں دکھائی دیں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء سے منسلک کاروبار کا شمار منافع بخش کاروباروں میں ہوتا ہے۔ ریسٹورنٹ مالکان انفرادیت کو کامیابی اور زیادہ منافع کی وجہ سمجھتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے اس بل میں کھانے کی قیمت کے ساتھ ساتھ 17% سیلز ٹیکس بھی لیا گیا ہے، لیکن پاکستان میں چند ہی ریسٹورنٹس ہیں جو حکومت کی جانب سے 17% سیلز ٹیکس لے کر سرکاری خزانے میں جمع کراتے ہوں۔ بظاہر کم جدید لیکن متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے گاہکوں کے اس پرہجوم ریسٹورنٹ میں بل کی ادائیگی پر رسید نہیں دی جاتی۔ کھانے کے بل کی ادائیگی زبانی جمع خرچ پر ہی ہوتی ہے۔ جب آمدن کا حساب کتاب ہی نہ رکھا جائے تو پھر کیسا ٹیکس اور کون سا آڈٹ؟ ماہرین کے مطابق ملک کی 68% آبادی ٹیکسوں کے نظام پر اعتماد ہی نہیں کرتی، اور نہ ہی حکومت انہیں ٹیکسوں کے دائرے میں لانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ جو طبقہ جو رول کرتا ہے پاکستان کو، وہ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان کے حساب سے نہیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر یا اس کو جو سپورٹ کرتا ہے اس کا بیس، ان کے اوپر ٹیکس لگے، ٹیکس کا بوجھ ہو، اور دوسرا جو اخراجات ہیں حکومت کے وہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ رواں مالی سال کی اقتصادی جائزہ رپورٹ میں معاشی ترقی، مہنگائی اور ٹیکسوں کی آمدن سمیت کئی اہم اہداف حاصل نہیں ہو سکے، لیکن مشکل حالات کے باوجود بھی مالیاتی خسارہ مطلوبہ ہدف سے کم ہی رہا۔ آپ اپنے اسٹریچ ٹارگیٹس رکھتے ہیں تاکہ آپ اور آپ کی ٹیم انڈر پریشر رہے اور آپ میکسیمم اچیو کریں، لیکن مینٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس میں یعنی بہت زیادہ اسٹریچڈ ہیں اور یہ شاید اس یعنی حد تک نہ پہنچ سکے۔ پاکستان میں دیر پا ترقی اور خوشحالی جب ہی ممکن ہے جب حکومت قرضوں کے بجائے اپنی آمدن پر انحصار کرے، جو ٹیکسوں کے نظام کو بہتر بنائے بغیر ممکن نہیں۔ سارہ حسن، BBC نیوز، اسلام آباد۔